بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ 5 نبوی کا ذکر ہجری کے معنی ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد جو سال شروع ہوا، ایک نیا سن شروع ہوا۔ نبوی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 5 سال کے بعد 5 نبوی سے ہم کہیں گے۔ ظلم حدیں توڑ کر پھیلتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان مظلوم ساتھیوں کو مشورہ دیا، تم ہجرت کرو، ایتھوپیا چلے جاؤ، حبشہ جسے کہتے ہیں۔ بس ریڈ سی کو پار کیا، ایتھوپیا ہے وہاں پر۔ اس وقت بھی ایک بڑا ملک ہے، کئی کروڑ کی آبادی، مسلمان بھی بہت بڑی تعداد میں وہاں پر ہیں۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی عیسائی اور رحم دل بادشاہ تھا، چنانچہ پناہ لینے کے لیے وہاں پر گئے اور وہاں پر کچھ کام وغیرہ کرنے لگے اور وہاں بسنے لگے۔ اب ان لوگوں نے دیکھا، ارے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، پھیل رہا ہے، بر اعظم افریقہ میں بھی داخل ہو گیا ہے، پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا اور جا کر اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے کچھ مجرم بھاگ کر آ گئے ہیں، انہوں نے حضور والا کے یہاں پناہ لی ہے، انہوں نے ہمارے قوم کے دین سے بغاوت کی ہے، ان کا اپنا دین بھی اب ایک نیا دین ہے۔ حضور گھر والے ان سے عاجز آ چکے ہیں، ہماری قوم کے لوگوں نے ہمیں انہیں واپس لانے کے لیے بھیجا ہے۔ نجاشی نے کہا کہ بھائی جو لوگ ہمارے ہاں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، ہم اس طریقے سے تو ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے، ہم ان کا نظریہ کیا ہے ہم سوچیں گے۔ اچھا، تو بادشاہ نے پوچھا، سنا ہے کہ تم نے اپنا قومی دین بھی چھوڑ دیا ہے اور عیسائیت کو قبول نہیں کیا، اپنا کوئی نیا دین بنایا، کیا ہے وہ؟ ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر طیار، حضرت علی کے چھوٹے بھائی، انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، آپس میں جھگڑتے تھے، طاقتور کمزوروں کو پریشان کرتے تھے۔ اللہ نے ہم پر رحم کیا، اس نے ہم میں ایک رسول بھیجا، اس رسول پر ایک کتاب بھی نازل کی۔ ہم رسول کے خاندان کو اچھی طرح جانتے تھے، اس کی سچائی اور پاک بازی سے واقف تھے، اس نے ہمیں سچے دین کی طرف دعوت دی۔ اس نے کہا، ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں، بے جان مورتیوں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، ایماندار بنیں، صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں کو آرام پہنچائیں، ظلم سے باز آئیں، بدکاریاں چھوڑ دیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، شریف عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں، خیرات کریں۔ ہم نے اس رسول کو سچا جانا، اس پر ایمان لے آئے، اللہ کی طرف سے جو کچھ اس نے بتایا ہم نے مان لیا۔ یہی وہ جرم ہے جس پر ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی ہے اور ہم کو ستانے لگی۔ اب ان لوگوں نے ایک اور چال چلی، ان سے پوچھو حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے؟ ان سے پوچھا کہ کیا ہے، کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات سنائی، وہ سب آیتیں سمائی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے انجیل، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بننے کا حکم دیا ہے۔ یہ سب جو آیتیں سنی تو اس کا دل دہل گیا۔ حالانکہ عیسائیت کافی بگڑ چکی تھی، اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، تم نے سیدنا عیسیٰ یسوع مسیح کے سلسلے میں جو کچھ بات کہی ہے قرآن کی آیات کے ذریعے سے، خدا کی قسم اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے وہ۔ انہیں عیسائیوں کے ان افکار سے واقف تھا اور مانتا تھا نجاشی، ایتھوپیا کا بادشاہ، کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اب ان کا یہ وار بھی بیکار گیا۔ اس نے کہا، اگر تم لوگ مجھے ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دو تب بھی میں ان لوگوں کو تم لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اور یہ سب کے سب لوگ واپس آ گئے۔ اس طرح
حبشہ میں ہجرت کر کے گئے ہوئے صحابہ کرام کے ایک چھوٹے سے گروہ کو گرفتار کر کے لانے کی ان کی یہ مہم ناکام ہو گئی، اور وہ لوگ وہاں پر رہے یہاں تک کہ غزوہ خیبر تک، یعنی کہ تقریباً 8-10 سال تک وہاں پر رہے۔ اس کے بعد وہ واپس وہاں سے مدینہ پہنچے جب اسلام مدینہ میں قائم ہو گیا تھا۔ اللہ کی رحمت نازل ہوں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ان جانثار صحابہ پر جنہوں نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی صحیح بات کہی اور کسی مصلحت کا خیال نہ کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔